اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان ایمان، آج اپریل 1969 کی 27 تاریخ ہے. درس قرآن کریم کے سلسلہ نو میں آج سورہ بقرہ کی آیت 199 سے آغاز کلام ہوتا ہے. 2/189. سابقہ آیات میں روزوں کے متعلق احکام دیے گئے تھے اور اسی سلسلے میں آیت 186 کی تشریح کرتے ہوئے میں نے دعا کے متعلق بھی قرآن کا نظریہ اپنی بصیرت کے مطابق بیان کیا تھا. بنیادی موضوع رمضان ہی کے متعلق تھا اور اس میں یہ تھا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن کا نزول ہوا. جیسا کہ اب آپ کو معلوم ہے، اسلام دین ہے. دین حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی وساطت سے خدا کا عطا کردہ نظام حیات ہوتا ہے، اور جب اس میں انسانوں کی آمیزش ہو جاتی ہے تو پھر وہ مذہب بن جاتا ہے. مذہب میں اوہام پرستیاں ہوتی ہیں، سپرسٹیشنز ہوتی ہیں، بے روح رسمیات ہوتی ہیں. دین میں عقل و فکر ہوتی ہے، علم و بصیرت ہوتی ہے. اس کے نظام کی جتنی محسوس شکلیں ہیں وہ رسمیات نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس کے پروگرام کے لا ینفک اجزاء ہوتے ہیں. ان کے مطابق عمل کرنے سے کوئی ذہنی تصور جسے ثواب کہتے ہیں وہ نہیں، بلکہ ان کے عملی نتائج سامنے آتے ہیں، اسی دنیا میں سامنے آتے ہیں. اور چونکہ زندگی مسلسل آگے چلتی ہے، یہاں کی زندگی کا حسن مرنے کے بعد بھی اسی طرح قائم رہتا ہے، اور اسے ہم کہتے ہیں کہ پھر آخرت بھی سنورتی ہے. کہنا یہ تھا کہ مذہب میں اوہام پرستیاں ہوتی ہیں، بے روح رسومات ہوتی ہیں. دین میں عقل و بصیرت ہوتی ہے اور اس کے نظام کے اجزاء ہوتے ہیں محسوس شکل میں، جن کے نتائج مرتب ہوتے ہیں. بات وہاں یہ ہوئی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا. تو اب یہاں سے مذہب نے فوراً اوہام پرستی کی طرف توجہ کو منتقل کر لینا تھا کہ بعض مہینے مقدس ہوتے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ بعض سعد ہوتے ہیں، بعض منحوس ہوتے ہیں. دن بھی بعض دن منحوس ہوتے ہیں، بعض مبارک ہوتے ہیں. یہ منگل اور شنیچر، یہ صبح کے وقت جب تک برہمن کو دان نہ دے لیا جائے وہ دن خیریت سے نہیں گزر سکتا. ہر تقریب کے لیے، ہر پروگرام کے تعین کے لیے پہلے برہمن سے پوچھنا پڑتا ہے. یاد رکھیے، برہمن ہندو قوم کے ہی فرد کا نام نہیں، ہر مذہب کے برہمن ہوتے ہیں، نام الگ الگ ہوتے ہیں، روح وہی ہوتی ہے. کہ ان سے جا کے پوچھئے، وہ بتاتے ہیں کہ یہ دن نحس ہے، یہ مسعود ہے. اور بیاہ شادی کی تاریخوں میں تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کا کتنا پنجابی میں جسے کہتے ہیں وچار کیتا جاتا. شہر و رمضان کہنے سے کہ اس میں نزول قرآن ہوا،
وہ مذہب جو کچھ کرتا ہے فوراً ادھر توجہ چلی گئی، اور یہ دین ہے، ساتھ کے ساتھ ہی مذہب کی جڑیں کاٹتا چلا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے، اور میری کتاب کا نام تو اب آپ کو معلوم ہوگا، دین چیلنج ہوتا ہے مذہب کے خلاف۔ اسلام کو ایک مذہب فرض کر کے مذاہب عالم کے ساتھ اس کا تقابل، اس کی جنگ، اس کی لڑائی، اور پھر بذام خیش اس کو ان سے افضل ثابت کرنا دین نہیں ہے۔ جو مذہب ہے ہی نہیں اس کا مذہب سے تقابل کیا؟ اس لیے جہاں بھی ایسا مقام آتا ہے جہاں اس چیز کا اشتباہ ہوتا ہے، امکان ہوتا ہے کہ یہاں مذہب در انداز ہو کر اس کا خلیہ بگاڑے گا، قرآن وہیں اس کا کلا کما کر دیتا ہے۔ آپ کو یاد ہے ابھی ابھی پیچھے وہ سورت گزر چکی ہے، آیت جس میں یہ کہا گیا تھا کہ کشاد اور نیکی کی یہ راہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کرتے ہو یا مغرب کی طرف منہ کرتے ہو۔ آپ نے دیکھا کہ بیرو رسمی چیز جو ہے مذہب کی، جس میں وہ عین مقصود بالذات بن جاتی ہے، یہاں اس کے متعلق کہا کہ اس کو یہ نہ سمجھ لینا کہ نیکی اور کشاد کی راہ یہ ہے کہ ہم سب منہ کس طرف کرتے ہیں۔ کشاد کی راہ یہ ہے کہ مال کی محبت کے باوجود اسے اس کی راہ میں کون خرچ کرتا ہے۔ یہاں رمضان کے مہینے کی بات آئی تو فوراً یہ بات آئی کہ مذہب پرست اس کو فوراً مقدس صاد اور منحوس میں تبدیل کر لیں گے۔ یہ مہینہ مقدس ہے، یہ منحوس ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بعض مہینے ایسے ہیں جس میں شادی نہیں ہو سکتی۔ یوں ہی شہر و رمضان کے متعلق ذہن میں یہ بات آئی، کہا یسألونک عن الاہل، تم سے پوچھتے ہیں۔ اہلہ احلال کی جمع ہے، نیا چاند یعنی مہینوں کی ابتدا، مہینے سمجھ لیجیے۔ یاد رہے کہ قرآن کریم میں غالباً غلطی میں نہیں کرتا تو 11 مقامات ہیں جس میں صرف یہ پوچھا گیا ہے یسألونک، تجھ سے یہ بات پوچھتے ہیں۔ گویا قرآن کریم میں اس کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی کہ یہ پوچھیں اور وہاں سے بتایا جائے، اور جن چیزوں کے متعلق پوچھا گیا ہے وہ تھی جو عام طور پہ وہاں رائج تھی، اور انہیں اس کے متعلق ذرا وضاحت چاہتے تھے۔ وہ یسألونک عن المحیض جیسے کہا ہے، حیض کے دنوں کے متعلق بات پوچھی، یہاں صرف یہ پوچھا ہے کہ یہ چاند کے متعلق تو یہ نظر آتا ہے کہ تواہم پرستی جو تھی وہ عام تھی، چونکہ شہر و رمضان کہا گیا تو ذہن میں یہ بات ان کے فطری طور پر ابھری کہ کیا مہینے بھی کچھ مقدس ہوتے ہیں، کچھ نحس ہوتے ہیں، کچھ منحوس ہوتے ہیں۔ کہا ان کے ذہن میں یہ بات ابھری ہے۔ یسألونک کا یوں ترجمہ کیجئے مہینوں کی بابت، قل ہی مواقیت للناس والحج، کہا ان کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ تم اپنی گنتی کچھ پوری کرتے ہو، وقتوں کا تعین کر لیتے ہو، اور اسی جہت سے حج کا تعین ہو جاتا ہے۔ یہ تقریبات کے تعین کرنے کا ایک ذریعہ ہے، بجائے خیش یا نہ یہ منحوس ہے نہ یہ صاد ہے، ان میں کوئی تقدیس نہیں ہے۔ پہلی چیز یہ کہہ کہ اس کو کاٹ دی۔ مہینے مہینے ہیں، مواقیت للناس، اوقات کے تعین کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ آگے جب آیت آئے گی متعلقہ تو وہاں میں تفصیل سے عرض کروں گا، یہاں اجمالاً بیان کر دوں کہ قرآن کی روح سے کیلنڈر چاند یا سورج دونوں کے اعتبار سے مقرر کیا جا سکتا ہے، جس میں بھی سہولت رہے۔ اس نے شمس اور قمر دونوں کے لیے کہا ہے بے حسبان ہے، دونوں حساب کے لیے ہیں، دونوں کے مطابق حساب رکھا جا سکتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں یہ چیز ایک ملی روایت ہے جس کی روح سے قمری ہمارے ہاں یہ سن رائج ہے، مہینے رائج ہیں، یہ سن بھی رائج ہے، لیکن اس میں اسلامک ان اسلامک کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کی ضرورت کا تقاضا ہے کہ آپ شمسی کیلنڈر اپنے یہاں رائج کریں تو وہ غیر اسلامی ہو جائے گا۔ مذہب کی دنیا میں تو
پاجامہ اسلامی اور پتلون غیر اسلامی ہو جاتی. دین اتنا چھوئی موئی والا نہیں ہوتا. اس لیے شمس و قمر دونوں حساب رکھنے کے لیے رکھے جا سکتے ہیں، دونوں کے مطابق حساب رکھے جا سکتے ہیں، جیسے بھی آپ کے لیے کنوینئنٹ ہو، وقت کا تقاضا ہو. یہاں اتنا ہی عرض کروں گا، جب آیت آئے گی تو وہاں میں عرض کروں گا کہ آپ کے ہاں یہ قمری مہینہ یا قمری سال یہ ہوا بنا کیسے تھا، متعین کیسے ہوا تھا. یہ یہاں اتنا ہی عرض کر دوں کہ اس میں اسلامک ان اسلامک کی بات نہیں ہے. قل ہے مواقیت للناس والحج، بات اتنی ہے وقتوں کا تعین اس سے ہو سکتا ہے، اسی جہت سے حج کے مہینے کا بھی تعین ہو سکتا ہے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ. پھر اس میں بھی جو تقاریب متعین ہوئی ہیں ان کے ہاں عربوں میں جاہلیہ میں قبل اسلام بھی عرب قومی تہوار نہیں بلکہ ایک بہت عظیم تقریب کے طور پر حج کو مناتے تھے. حج ان کے ہاں بھی ایک سالانہ اجتماع ہوتا تھا، اور عمرہ سال کے دوران ایک دفعہ چھوٹا حج اسے وہ کہا کرتے تھے، وہ اجتماع ہوتا تھا. یہی چیز آپ کے ہاں دین کے نظام یا پروگرام کا ایک اہم رکن بن گئی. دین حیات اجتماعیہ کے لیے ایک نظام عطا کرتا ہے، اور حیات اجتماعیہ کے لیے اجتماعات نہایت ضروری ہیں، کیونکہ اس نظام کی بنیاد باہمی مشاورت پر ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور جب بھی مشاورت کی ضرورت پڑے گی اجتماع ہوگا. صلاۃ کے اجتماعات، یوم الجمعہ تو ہے ہی اجتماع کا دن، وہ محلے واری ہے، یہ ایک شہر کی ایک مرکزی حیثیت لیے ہوئے ہے. اور پھر آپ کے ہاں کا بین الملی اجتماع پوری دنیا کے مسلمانوں کا سال میں ایک دفعہ تو متعین اینول کانفرنس، آل ورلڈ مسلم اینول کانفرنس. اور جب بھی ضرورت پڑے اس کے بعد ہنگامی اجتماعات، اسے عمرہ کہا جاتا. میں حج کے متعلق اس سے پیشتر غالباً جب کعبہ کا ذکر آیا تھا تو تفصیل سے میں نے عرض کیا تھا کہ پوری انسانیت کو ایک مرکز پر جمع کرنے کا جو بنیادی اصول ہے قرآن کریم کا، یہ اس اصول کے لیے ایک عملی پروگرام ہے کہ جس کی دو کڑیاں حج یا عمرہ بھی. یہ صرف مسلمانوں کا اجتماع ہی نہیں، پوری عالم انسانیت میں اعلان کیا جاتا ہے، آؤ کاہے کے لیے لیشہدوا منافع لہم، اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ ہم تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں. صلاح عام ہے، اس لیے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین قوم ہو، اور بہترین اس لیے ہو کہ تمہیں پوری انسانیت کے فائدے اور بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اب جن کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ضرورت ہے نا کہ انہیں وقتاً فوقتاً بلا کے دکھایا جائے کہ دیکھ لیجئے صاحب ہم نے آپ کے لیے کتنا کام کیا ہے، کیا کچھ ہم کر رہے ہیں. یہ تو انسانیت کے کام کرنے کے لیے مزدور پیدا کیے گئے. یہ طوافین ہے ان کے لیے، میں نے اس وقت یہ بتایا تھا. طوافین طائف وہ چوکیدار کہ جب گھر والے، شہر والے، محلے والے سوئیں تو وہ جاگ کے پہرا دے. انہیں اس لیے پیدا کیا گیا. تو ضرورت ہے نا کہ یہ ان کو بلا کے بتائیں کہ دیکھیے صاحب ہم تمہاری منفعت کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں. باہمی مشاورت کریں، پروگرام طے کریں، اور جن کے لیے یہ کیا جا رہا ہے ان کو دکھائیں. لے یشہدوا، مشاہدہ کریں، منافع لہم، ان کی منفعت کی کیا کیا باتیں آپ کر رہے ہیں اس کا وہ آ کے مشاہدہ کریں.
اس کی تفصیل میں اس وقت عرض کر چکا تھا. آگے بھی جب حج کے متعلق آیات آئیں گی وہاں مزید تصریحات پیش کر دوں گا. یہاں اتنی سی چیز کہی کہ قرآن کی روح سے حج یہ تھا، لیکن اس سے پیشتر عربوں کے ہاں یہ حج ایک قومی تیوہار تھا، اجتماع تھا. اور جیسا کہ مذہب میں ہوتا ہے، مذہب و بت پرستی کا کیوں نہ ہو، اس میں توہم پرستیاں ہوتی ہیں. اس اجتماع کے دوران ان میں جو مذہبیت تھی وہ یہی تھی کہ حج کے لیے نکل گئے، میدان میں چلے گئے، اگر کسی ضرورت کے لیے گھر آنا پڑے تو دروازے کے راستے گھر میں نہیں آتے تھے، دیوار پھاند کے آتے تھے. تو کہا لہسن بر رو بے انتات البیوت من ظہورہا، وہ یہ کوئی نیکی کا کام ہے؟ کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ جی ثواب ہوں دائرے نال؟ یہ کوئی چیز ثواب کی نہیں ہے کہ تم جب اس کے بعد آؤ تو گھروں میں دروازوں سے گھر میں داخل نہ ہو، دیواریں پھاند کے داخل ہوا کرو. یہ کون سی نیکی کی بات ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی اور ثواب کا کام یہ ہے کہ تم قانون خداوندی کی نگہداشت کتنی کرتے ہو. آپ نے دیکھا اسی ایک نقطے کے اوپر کہ دین جب مذہب میں بدلتا ہے تو یہ رسومات جو ہیں یہی مقصود بالذات ہو جاتی ہیں، اسی سے ثواب ہوتا ہے. 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ یہاں سیدھے رخ چلو، یہاں سے اس طرح سے واپس لوٹو، دایاں پاؤں ادھر رکھو، بایاں اس طرف رکھو. ان تمام چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ ثواب ہوتا ہے. وہ کہتا ہے لیسل بر، اس سے ثواب نہیں ہوتا. ثواب ہوتا ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. سیدھی طرح گھروں میں جس طرح سے عام دنوں میں آتے ہو اسی طرح ان دنوں میں آؤ. ان خاص دنوں میں کیا ہو گیا؟ ان کی توہم پرستی کو کاٹا. وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور وہاں مَنِ اتَّقَىٰ کہا تھا تو کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ، قانون خداوندی کی نگہداشت کرو. تو اب یہاں تک یہی چیز تھی کہ صاحب کوئی حکم حاکم مرگ مفاجات، یوں نہیں یوں کرو، اچھا جی یوں کر لیں گے. آپ کا حکم جو ہوا ماننا ہے. آپ کو معلوم ہے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن نے کتاب کے ساتھ ساتھ حکمت دی ہے، قانون کے ساتھ اس قانون کا آبجیکٹ جو ہے، پرپس جو ہے، مقصد جو ہے وہ ساتھ بتایا ہے. اسے حکمت کہتے ہیں. اور میں نے جیسا اس وقت بھی عرض کیا تھا پھر دوہرا دوں کہ قانون نافذ کرنے سے پیشتر اگر اس کی حکمت، اس کی غایت، مصلحت، غرض، نتیجہ جو مرتب ہونا ہے کیوں کیا گیا ہے، اگر اس کو اس طرح واضح کر دیا جائے کہ ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے تو آپ دیکھیے گا قانون کا احترام کتنا بڑھ جاتا ہے. قانون کتنا ہی مصلحت پر مبنی ہو، اگر اس کی غایت و مصلحت بیان کیے بغیر اس کو آپ اناؤنس صرف کر دیتے ہیں، وہ ڈکٹیٹرشپ ذہنوں میں ایسا آتا ہے کہ جیسے ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، آمریت ہوتی ہے. ایک ٹھونسا جا رہا ہے تم سے کوئی حکم، ریسٹرکشن کوئی سپر امپوزڈ ہے تمہارے اوپر، اس سے انسان کی طبیعت ابا کرتی. اسے اگر بتایا جائے کہ اس میں تمہارا ہی بھلا ہے، تمہارا ہی فائدہ ہے اور فائدہ یوں ہے، تو آپ دیکھیے اس قانون کی اطاعت میں اور اس اطاعت میں کہ جسے سمجھا نہ جائے یا سمجھایا نہ جائے اور منوایا جائے، دونوں میں فرق کتنا ہوتا ہے. حالانکہ خدا کو تو یہ حق پہنچتا تھا کہ وہ حکم دیے چلا جاتا. جس نے بھی اسے خدا مان لیا ہے وہ اسے تسلیم کیا جاتا، لیکن وہ اپنے آپ کو ڈکٹیٹر نہیں منوانا چاہتا. اس لیے جہاں ایک بات کہی ہے اس کے بعد ہے لعلکم. یہ اس لیے ہم کہتے ہیں تاکہ، اور تاکہ کے بعد یہ نہیں ہے تاکہ ہمارا فلاں کام ہو جائے. لعلکم تفلحون، تاکہ تمہاری محنتیں برابر ہو جائیں، تمہاری کھیتیاں پروان چڑھیں. یہ سب تمہارے لیے ہم کہہ رہے ہیں. دین میں آکام کی شکل ڈکٹیٹر کے آکام کی نہیں ہوتی، ڈاکٹر کی ہدایات کی ہوتی ہے، ڈائریکشن کی ہوتی ہے. ڈاکٹر کا ہر حکم اگر اسے آپ حکم کہنا چاہتے ہیں، ورنہ وہ ہدایت ہوتی ہے. یہ قرآن کا لفظ ہے. اس کی ہدایات جو ہیں وہ مریض کے فائدے کے لیے ہوتی. لعلکم تفلحون، یہاں تک یہ چیز آ گئی. اس وقت تک آپ نے دیکھا کہ یہ دین کے نظام کی کڑیاں مختلف بیان ہوتی چلی آ رہی تھی.
सलात थी, ज़कात थी, हज था, रोजे थे, लेकिन ये तो दीन है। ये वो निजाम है कि जिसका टकराव दुनिया के दूसरे निजामों से होना है। टकराव की सूरत में फिर क्या किया जाएगा? इन आकाम के साथ ही यहां ये बात की कि वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम। ये न समझ लो कि ये रहबानियत का एक मजहब है, ज्ञान ध्यान की सारी बातें हो रही है, खलवत कदों में, जावियों में, गारों में जाके तुमने अपनी लौ खुदा से लगा लेनी है, मकसद पूरा हो जाता है। ये तो एक निजाम हयात है, तुमने किसी पे ठोंसना तो नहीं, अपने यहां कायम करना है। लेकिन ये निजाम ऐसा है, कहीं भी ये कायम हो गया, इसके नतायज इतने दूर रस हैं कि बाकी दुनिया के लोग जहां ये निजाम नहीं है, जब इसके मनफात बख्श नतायज को देखेंगे वो इससे मुतासर होंगे। मफाद परस्त गुरोह पर इसकी जद पड़ेगी, जद पड़ेगी, तसादम होगा। जहां भी कुरान का निजाम रबूबियत आपने राइज किया, सरमायादार तबका और ब्राह्मणियत, मजहबी पेशवाइयत के मफाद पे जद पड़ी, वो इसकी मुखालफत के लिए उठ खड़े होंगे। कभी आपने इस पे भी गौर किया अज़ीज़ान मन? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में मबऊस हुए। मक्के में कुरैश अपने उसी पुराने मजहब तवाहम परस्तियों पे, जैसे भी मुशरिकीन कुफर का ये सब कुछ होता है, वो उसके कारबंद थे। यहूदी वहां बसते थे, ईसाई वहां बसते थे, मजूसी वहां बसते थे, कुछ हनीफ भी थे जो कहते थे कि हम पुरानी मिल्लत इब्राहिमी पर खुदा को भी वो मानते थे। ये सारे बसते थे, कभी टकराव वाली बात नहीं हुई। किसी ने दूसरे को रोका नहीं है कि तुम अपने यहाँ यूं क्यों बंदगी करते हो, इस तरह क्यों परस्तिश करते हो, तुम अपना त्योहार यूं क्यों मनाते हो, इस तरह क्यों नहीं मनाते। कोई किसी किस्म की मज़ाहमत नहीं, किसी किस्म का तसादुम नहीं, कोई टकराव नहीं, कोई किसी को रोकता नहीं, मना नहीं करता। उसमें से ये एक, अगर जैसा कि तसव्वुर है हमारा, एक और मजहब आया जिसे इस्लाम कहते हैं, तो ये क्या बात हुई कि ये उठा है और हुजूम करके ये सारे मुखालिफ हो गए इसके। हालांकि ये वो था जिसको हुक्म दिया गया कि इनके बुतों को भी बुरा ना कहना। इस कदर सुलह पसंद कि दूसरे के जज्बात का इतना एहतराम करने वाला। ये क्या हुआ कि सारे हुजूम करके इसके खिलाफ उठ खड़े हुए, अहले किताब भी उठ खड़े हुए, मुशरिकीन भी उठ खड़े हुए, कुरैश ने तो पूछो ही नहीं। इसकी मुखालफत में किस तरह से उन्होंने तदबीरें की, क्या क्या साजिशें की। 13 बरस तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां रहे। तो ये क्या था? तुम नसारा अपने तौर पे इबादत करते थे खुदा की, यहूद करते थे, कुरैश अपने यहाँ करते थे, ये मुखिल नहीं होते थे। ये अपने तौर पे ही अगर कुछ इन्होंने करना था करते चले जाए। यहाँ पहले 4-5 थे, उसमें एक और का इजाफा हो गया। क़यामत क्या आ गई? क्या था इसमें कि इस कदर मुखालफत हो रही है इसकी? हालांकि अभी ये वहां अमलन नाफिज नहीं हो रहा। क्या चीज थी? बड़ी गौर तलब चीज है अजीजान मान। ये बात, ये वही बात थी जो इससे पेशतर कुरान ने बताया है कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से यही कहा कि भाई तुम अपने तौर पे भक्ति प्रस्तुत पूजा करते हो, मैं अपने तौर पे कुछ सलात है एक चीज, मैं उसको राइज करना चाहता हूँ। ठीक है साहब, हमें क्या एतराज हो सकता है? हम घंटियां बजाते हैं, तुम हिम्स गा लिया करो। अब जो वो सलात राइज होने लगी, वो पूछते हैं कि शुएब ये क्या है? कहने लगे क्यों क्या है? कहने लगे क्या तुम्हारी सलात जो है इसका नाम सलात है कि हम अपना माल भी अपनी मर्जी से खर्च ना कर सकें? आपने देखा मजहब की नमाज, दीन की सलात जो है उसमें आगे कितना फर्क पड़ जाता है। कुरान के ये अल्फाज हैं अजीजान मन। सलात की तो इजाजत दी थी उन्होंने, उन्हें कहा एतराज ही नहीं है, उन्होंने नमाज ही समझा था।
لیکن انہوں نے کہا کہ یہ صلاۃ ہے، یہ تو تمہاری تو بات ہی کچھ اور نکلی. سمجھ لیا مخالفت کیا تھی. یہاں رائج تو ابھی نہیں ہوا تھا، تبلیغ تو ہو رہی تھی نا اس نئے نظام کی، جس میں مذہبی پیشوائیت کی جڑ نکلی، ہر قسم کی سرمایہ داری کی جڑ کٹے. یہ دو ہی تو چیزیں تھی قریش کے پاس. کعبے کے متولی، اے چھوٹا جہا گھوڑے پیر دا متولی نہیں مان ہوندا، کعبے کے متولی اور سب سے بڑے تاجر. اس زمانے میں یہ سامان رسل و رسائل اس طرح تو عام نہیں تھے، شاہراہوں پہ چلتے تھے. یمن سے چلتے تھے تجارت کے قافلے، شام کی طرف انہوں نے جانا ہوتا تھا، مکے میں سے گزر کے جانا پڑتا تھا. شاہراہ کے اوپر سب سے بڑا مرکزی منڈی کا مقام جو تھا یہ مکہ تھا. منڈی کا آڑتی امان نہیں ہوتا تھا، اس میں سے گزرنا ہوتا تھا. مرکز تھا تجارت کا یہ مکہ. قریش بڑے بڑے تاجر اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تاجر بیٹھے ہیں، کعبے کے متولی بیٹھے ہیں. دونوں ہی چیزیں اس میں آ گئی، سرمایہ داری، مذہبی پیشوائیت، دونوں کا مرکز، دونوں کا گھر. تو وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو صلاۃ ہے یہ نماز نہیں ہے. یہاں اس کا یہ پرچار نہیں کرنے دینا چاہتے. انہیں یہ پتا تھا کہ یہ جو جس نئے نظام کی بنیاد رکھی جا رہی ہے یہ کس طرح سے ہمیں جڑ سے کاٹ کے رکھ دے گا. نہ مذہبی پیشوائیت باقی رہے گی، نہ سرمایہ داری باقی رہے گی. 13 سال یہاں مخالفت. چلیے صاحب، مذہب کی کسی بات کے اوپر ان کو خیر چلیے کہہ لیجئے کہ تکلیف ہوتی تھی. یہاں سے یہ سارے کے سارے اٹھ کے چلے گئے 300 میل دور. انہیں خوش ہونا چاہیے تھا کہ چلیے صاحب چھٹی پائی. وہاں جا کے یہ بیٹھے ہیں، یہ ہجوم کر کے پورا لاؤ لشکر لے کے وہاں چڑھ دوڑے مدینے پہ. پوچھو کوئی کہ صاحب یہ کون سی ایسی چیز تھی کہ وہاں بھی ان کو یہ نماز نہیں پڑھنے دینا چاہتے تھے. کوٹڈ کہہ رہا ہوں، کون سی چیز؟ بڑی گہری چیز ہے یہ. اور پھر ایک جنگ میں نہیں، شکست کھاتے ہیں، اس کے بعد پوری تیاریوں کے ساتھ پھر جا کے چڑھ دوڑتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں. ادھر سے یہ جا رہے ہیں، ادھر سے یہودیوں جیسی قوم جنہوں نے کبھی تلوار کی شکل نہیں دیکھی ہوگی وہ مخالفت کر رہے ہیں، ان سے جنگ ہو رہی ہے. ایران میں کھلبلی مچ رہی ہے، بازنطینی حکومت جو ہے اس میں تزلزل پیدا ہو رہا ہے. یہ کیا نمازیں تھی، کیا روزے تھے، یہ کیا حج تھے، کیا کر دیا انہوں نے، کیا ہو گیا؟ یہ کیا تھا؟ یہ دین دین کو لے، مذاہب نہیں. ہر نظام زندگی کے اوپر غالب آنے کے لیے یہ نظام سرمایہ پرستی ایک دین ہے، مذہبی پیشوائیت ایک دین ہے. مختلف مذاہب کے لوگ اس دین کے اندر سرمایہ پرست ہو سکتے ہیں، مختلف مذاہب کے مذہبی پیشوائیت میں آ سکتے ہیں. مذاہب اپنے اپنے قائم رکھتے ہوئے یہ الگ دین ہے جس میں یہ آتے ہیں. ٹکراؤ اس کا دین سے ہوتا تھا، اسلام کا. یہ تھی وہ چیز جس کے لیے نہ مکے کی 13 سال کی زندگی میں انہوں نے چین سے بیٹھنے دیا کہ کہیں اگر یہ خیال عام ہو گیا ختم ہو جائیں گے ہم. اور سچے تھے وہ، بڑی دور راستی نگاہیں ان کی. آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد ٹکراؤ اتنے ہوتے چلے گئے. اس ٹکراؤ کے بعد پھر آخری دنوں میں مکے کی نہ تجارت، نہ وہ تاجرانہ مفاد پرستیاں رہیں، نہ مذہبی پیشوائیاں دسیسہ کاریاں باقی رہیں. صحابی کی تولیت بھی ختم، قریش کی مفاد پرستیوں کی سرمایہ داری بھی ختم، ایران کی ملوکیت بھی ختم، بازنطینی کی کیسریت بھی ختم. اس پہ نگاہیں تھیں ان کی. مساوات انسانیہ کا نیا نظام قائم ہو گیا. یہ تھی وہ چیز جس سے وہ ڈرتے تھے.
جس کو وہ پنپنے نہیں دینا چاہتے تھے، انہوں نے اپنا خون بہا دیا، جانیں دے دی، اپنا کتنا ہی اپنا معاشرتی نظام تہ و بالا کر دیا 6-7 سال کے عرصے میں۔ ٹکراؤ ٹکراؤ ٹکراؤ، یہ بات تھی جس کے لیے یہ سب کچھ ہوتا۔ تو یہ جو چیزیں بیان کی گئی تھی، کہیں الزکوٰۃ اور کہیں الصیام اور کہیں الصلاۃ اور کہیں الحج، یہ سارے کے سارے آپ دیکھیے گا اس دین کے اجزاء تھے، اور وہ لوگ سمجھتے تھے اس چیز کو کہ یہ بقول ان کے کیا بلا علیہ ہے، کیا سیلاب آ رہا ہے، اس لیے وہ اس کے خلاف اٹھتے تھے۔ اور یہ وجہ ہے کہ صیام کا، روزوں کا، حج کا یہ ذکر ہو رہا ہے، وہاں آیت آ رہی ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ۔ اس نظام کی مخالفت کے لیے یہ اٹھیں گے۔ تم نے تو خام خواہ کے لیے تلوار لے کے یہ نظام قائم نہیں کرنا۔ اسلام کا نظام تلوار کی زور سے قائم ہو نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایمان نام ہی دل اور دماغ کی کامل رضامندی اور بطیب خاطر کسی چیز کو ماننے کا، اس لیے لا اکراہ فی الدین۔ انہوں نے تو یہ نہیں کہا، لیکن انہوں نے، مخالفین نے، یہ نظام قائم نہیں ہونے دینا، یہ بات پھر نہیں ہے۔ انسانیت کی آزادی کے معنی یہ نہیں ہے کہ کسی ایک نظام کو تم زبردستی روک دو کہ یہ قائم نہیں ہوگا۔ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، یہ الذین یقاتلونکم، جو لوگ پھر تمہارے نظام کو روکنے کے لیے تلوار لے کے اٹھ کھڑے ہوں، وہاں پھر یہ نہیں ہے کہ وہ مسجدوں میں جمعے کے بعد دعائیں مانگ مانگ کے گھر میں واپس آ جائے گا۔ قاتلوا فی سبیل اللہ، ان سے جنگ کرنا ہو، یہ اگر جنگ پہ آتے ہیں، جنگ کرنی ہے۔ جنگ تو دونوں طرف سے ہو رہی ہے، پہلی صحیح انہوں نے کی، آپ نے جواب ہی دیا صحیح، جنگ تو ہوئی، فرق کیا ہے؟ قرآن ہے، یہی کہہ دیا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ۔ یہ کیا ہوتی ہے اللہ کی راہ؟ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں خدا نے کسی چیز کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، اللہ کے لیے منسوب کیا ہے، اس کے معنی ہے عالمگیر انسانیت کے مفاد کے لیے۔ جہاں چھوٹی چھوٹی نسبتیں ہیں، وہاں کسی فرد کے لیے، کسی خاندان کے لیے، کسی گروہ کے لیے، کسی وطن کے لیے، کسی قوم کے لیے۔ اور جہاں کوئی چیز عالمگیر انسانیت کے لیے ہے، اس کو خدا نے اپنی طرف منسوب کیا۔ یہ بیت اللہ جسے آپ کہتے ہیں، خدا نے اس گھر کو اپنی طرف جو منسوب کیا، کیا معنی ہے؟ خدا کا گھر تو سوال ہی نہیں ہے، اسے تو لامکان ہم کہتے ہیں، وہ ہے ہی لامکان۔ ہوا معکم اینما کنتم، وہ یہ خاص گھر اس کے لیے، وہی یہ کہہ دیا جہاں اس کو بیتی کہا ہے نا، میرا گھر یا خدا کا گھر جسے کہتے ہیں، انا اول بیت وضع للناس، یہ وہ گھر ہے جو انسانیت کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہر گھر کسی نہ کسی فرد کا، کسی خاندان کا، کسی گروہ کا کہہ لیجئے، زیادہ سے زیادہ وہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ پارلیمنٹ بھی کسی ایک قوم کی ہوتی ہے۔ وضع للناس، اور جسے وضع للناس کہا، اسے کہا کہ یہ خدا کا گھر ہے۔ کوئی شخص اس پہ اپنی مالکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ بڑی بات چلی ہوئی ہے آپ کے یہاں صاحب کے لیے، سوشلزم اسلامک ہے، ان اسلامک ہے، ملکیت ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، بات اتنی سی ہے ساری۔ پوچھئے کہ جب بیت اللہ جو جس کو کہا گیا ہے اللہ کا گھر، اس کے اوپر کسی کی ملکیت ہو سکتی ہے؟ فرد کی، کسی گروہ کی، قوم کی، بادشاہ کی؟ نہیں ہو سکتی۔ تو جب اس نے کہا ہے ارض اللہ، جیسے کہا بیت اللہ، اسی طرح اس نے کہا ہے ارض اللہ، اللہ کی زمین۔ جب بیت اللہ پہ کسی کی انفرادی ملکیت نہیں ہو سکتی تو ارض اللہ پہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کیوں اس نے ارض اللہ کہا ہے؟ شاعری کر گیا قرآن سارے۔ کہاں کہا ہے؟ عظیم واقع حضرت صالح علیہ السلام کا۔
نظام سرمایہ پر پرستی اپنی شدت پہ تھا اس قوم کے اندر، قوم سمود۔ چراگاہیں، مویشی پالنا اس زمانے میں معیشت ہوتی تھی۔ چراگاہیں، کھلی ہوئی زمین، چشمے پانی کے خدا کے دیے ہوئے، زمین پہ جو کچھ اگتا ہے خدا نے دیا ہوا، لیکن وہاں لکیریں ماری ہوئی تھی صاحب انہوں نے، یہ فلاں سردار کی ہے، یہ فلاں خاندان کے خان کی ہے۔ اب اس میں انہی کی بھیڑیں چر سکتی ہیں، انہی کے مویشی چر سکتے ہیں۔ غریب کی بھیڑ، آپ کو معلوم ہے غریب کی بھیڑ کا قرآن نے کہاں نقشہ کھینچا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کے شاہی محلوں سے بھاگ کر کہیں ایسی جگہ جانا چاہتے تھے کہ جہاں انصاف ہو۔ مدین کے باہر پیاؤ کے قریب تھکے ہوئے تھے، ایک درخت کے سائے میں ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ سامنے دیکھا پانی ہے، بھیڑیں آتی ہیں، پانی پیتی ہیں، چلی جاتی ہیں۔ دو لڑکیاں ہیں، وہ اپنی بھیڑوں کو دور کھڑی ہوئی ہیں۔ قرآن کا انداز لفظ وہاں استعمال ہوا کہ بھیڑیں شدت پیاس سے پانی کی طرف دوڑ کے جاتی تھی، لڑکیاں زور سے روک کے پیچھے ہٹا رہی ہیں۔ بات سمجھ میں نہ آئی، اٹھ کے پوچھا انہوں نے کہ بیٹی کیا بات ہے، یہ بہن کیا بات ہے، تم ان کو روک رہی ہو؟ یہ تو نہیں کہ انہیں پیاس نہیں ہے، تم تو ان کو روک رہی ہو زبردست، جانے کیوں نہیں دیتی؟ انہوں نے کہا کہ یہ بڑے بڑے سرداروں کی بھیڑیں، ہم بہت کمزور انسان، ہمارے گھر میں کوئی مرد بھی بڑا نہیں، باپ ہے بوڑھا ہو چکا ہے، ہم دو کمزور لڑکیاں ہیں، جب تک ان کے جانور پیٹ بھر کے پانی پی کے سب چلے نہ جائے، ہم اپنے جانوروں کو وہاں کیسے پہنچیں؟ اٹھے آپ، انہوں نے کہا کہ ہاں، ایسوں کو بھی خدا پھر بھیجتا ہے جو ان کے جانوروں کو پانی پلائیں جنہیں پانی پلانے والا کوئی نہیں ہو۔ اٹھے اور پانی کھینچا اور ان کو پانی پلا دیا۔ وہ تو نہ شکریہ کے متمنی ہوتے ہیں، نہ معاوضے کے آرزومند۔ پلایا پانی، وہ چل گئی، پھر آگے بیٹھ گئے، اور وہاں قرآن نے یہ کہا، یا اللہ، مصر سے بھاگا تھا کہ وہاں زبردست انسان زیر دست کو جینے نہیں دیتا تھا، ذہن میں یہ تھا کہ ان صحرائی آبادیوں میں آ جاؤں، یہاں تو یہ صورت نہیں ہوگی، لیکن بات تو یہ ہے کہ باہر زمینے کے رفتے ہیں آسماں پیدا، یہاں اس سے بڑی دھاندلی۔ کہا کہ کوئی بات نہیں ملتا، تمہیں بھیجا اس لیے گیا ہے کہ یہ دھاندلیاں ختم ہو۔ میں نے بتایا یہ تھا، بتانا یہ چاہتا تھا کہ یہ تھا وہ معیشت کا رنگ قوم سمود کے یہاں۔ سرداروں کی اونٹنیوں کے ہوتے ہوئے غریب کی اونٹنی کو پانی کون پینے دے؟ ان کے ساتھ معاہدہ ہوا، طے ہوئی بات۔ نظر آتا ہے کہ حضرت صالح، وہ قرآن میں یہ ہے، وہ کہہ رہے تھے یہ بات، کہیں تو وہ یہ کہتے تھے کہ صالح تمہاری ذات سے تو ہمیں بڑی بڑی امیدیں وابستہ تھیں، یعنی نظر یہ آتا تھا کہ یہ تم ہماری جو اس وقت کا کارخانہ 1 لاکھ دیتا ہے، تم اس میں ایسی ترقیاں کرو گے کہ یہ صاحب یہ تو کروڑوں کی مالکیت میں یہ نفع دینا شروع کرے، ہمیں تو تم سے بڑی بڑی توقعات تھی، تینوں کی ہو گیا ہے، لوٹی جو بات ہے کینڈیاں ہے کہ مالکیت ہی جائز نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے، اسے کہتے کہ ہمیں تو تم سے بڑی بڑی امیدیں وابستہ تھی، کیا کر دیا تم؟ پھر دوسری جگہ یہ ہے کہ صالح جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی لیے چاہیے تو یہ تھا کہ ہم تمہیں سنسار کر کے مار دیتے، لیکن مشکل یہ ہے کہ تمہارا قبیلہ بہت بڑا ہے۔ نظر آیا کہ نبی یوں ہی آمد الناس میں سے نہیں ہوتا، بڑے اونچے قبیلے کا انسان ہوتا، اور وہ ذاتی طور پہ بھی اتنے جوہر رکھتا تھا کہ قوم کی نظریں اس کے اوپر جمی ہوتی۔ اور وہاں کہا حضرت صالح نے کہ کم وقتو، میرے قبیلے کا جو ڈر ہے وہ تو تمہارے سینے میں ہے، جو پوری کائنات کا مالک ہے اس کا ڈر تمہارے سینے میں نہیں ہے۔ بہرحال ان سے سرداروں کو ان سے صلح کرنی پڑی، ان سے کہا گیا کہ ہاں صاحب، انہوں نے کہا کہ بتائیے
کہ شرائط اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا شرائط کیا ہے؟ یہ مویشی ہیں، انہوں نے پانی پی کے گھاس کھا کے جینا ہے، یہ ان کے لیے سامان زیست ہے، یہ رزق ہے، یہ سب کے لیے کھلا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، شرط ایک عملی ہونی چاہیے کہ اگر وہ پوری نہ ہو تو ہم سمجھیں کہ معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ کہا کہ لکھ لیجئے شرط کیا ہے؟ سنیے عزیزان من، کہا کہ اس وقت تک کی تو صورت یہ ہے کہ یہ بھیڑیں خان فتح اللہ کی، یہ بکریاں جو ہیں راجہ نتھو خان صاحب کی، یہ زمین جو ہے یہ فلاں چودھری صاحب کی، یہ تم نے یوں کیا ہوا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آزا ناقت، یہ نہ نتھو خان کی بھیڑ، نہ کسی رحمت علی کی بھیڑ، نہ میری نہ تمہاری، یہ اللہ کی بھیڑ، کسی نام سے منسوب نہیں میں کرتا، ناقت اللہ، اور یہ ہے ارض اللہ، اللہ کی بھیڑ، اللہ کی زمین۔ قرآن ہے عزیزان مان۔ اور اسی آیہ مقدسہ کا عملی مفہوم ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جگمگاتی حدیث کے اندر ہے، جو حضور نے فرمایا اللہ کی زمین اللہ کے بندوں کے لیے۔ یہ حدیث اسی کا ترجمہ ہے۔ یہ تھا وہ نظام جس کی مخالفت ہوتی، یہ تھا جس کے لیے کہا فی سبیل اللہ۔ آپ نے اب سمجھ لیا کہ اللہ کی طرف جب نسبت ہوتی ہے تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ سبیل اللہ کے معنی پھر آپ نے سمجھ لیے نا کیا ہوئی۔ انسانیت کے مفاد کی راہ میں ایک جنگ یہ ہوگی، دوسری جنگ ہوگی ذاتی مفاد کے لیے، فرد کے لیے ہو، خاندان کے لیے ہو، قبیلے کے لیے ہو، وطن کے لیے ہو، قوم کے لیے ہو، نہیں، سبیل اللہ نہیں ہو سکتا۔ انسانیت جنگ کا موضوع اپنا ہے، وہاں آؤں گا تو پوری تفصیل سے عرض کروں گا۔ یہاں صرف 2 آیات پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جہاں انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی، دیکھیے اجازت دی جا رہی ہے۔ 13 برس مکے کے بعد میں مدینے میں آ گئے اور انہوں نے یہاں بھی نہ پیچھا چھوڑا۔ 22/39 22/39 سورہ حج کیا۔ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، وہ لوگ کہ جن پہ ظلم ہوتے چلے آئے، ظلم، اور انتہا یہ کہ اب یہاں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیے جاتے، چڑھ دوڑے وہ ان کے اوپر کہ ان کا نظام کہیں قائم نہ ہو جائے۔ ہاں، انہیں اب اجازت دی جاتی ہے کہ یہ بھی جنگ کریں۔ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، کیونکہ یہ حق کی خاطر فی سبیل اللہ جنگ کریں گے، اس لیے خدا کے قانون کی تائید اور نصرت ان کے ساتھ ہوگی۔ کون ہیں یہ لوگ مظلوم جو ہیں؟ ظلموا للذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق۔ پہلی چیز تو یہ نہ حق ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا، بغیر حق ان کا۔ ہمارے ذہنوں پہ نہیں چھوڑ دیا کہ ہم خود فیصلہ کر لیں کہ صاحب حق کے لیے نکالنا کیا ہوتا ہے اور نہ حق نکالنا کیا ہوتا ہے۔ قرآن تو وہیں بات صاف کر دیتا ہے۔ کس جرم کی پاداش میں؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ، جرم یہ تھا کہ یہ کہتے یہ تھے کہ صاحب پرورش دینے والا، رزق دینے والا، نشو و نما دینے والا، ہمارا نشو و نما دینے والا خدا ہے۔ یہ جرم تھا ان کا۔ اس جرم کی پاداش میں انتہا یہ کی کہ گھروں سے نکال دیجیے۔ جرم دیکھ لیا آپ نے؟ کہا کہ سوال یہی نہیں ہے، قریش اور یہ مدینے کے مسلمان یا یہ جو نئی جماعت آئی ہے، سوال اس کا نہیں ہے، ایک اصول ہے۔ اور غور کیجئے برادران عزیز، فی سبیل اللہ کے معنی سمجھ میں آ جائیں گے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ کہا کہ اگر یہاں یہ
یہ روش ہماری نہ ہو، ایسا نہ ہم کریں کہ ایک سرکش جماعت اٹھی ہے اس کے مقابلے کے لیے کوئی دوسری جماعت نہ اٹھے، ان کو روک تھام کرنے کے لیے، دفع ان کی اگریشن کو روکنے کے لیے اگر دوسری جماعت نہ اٹھے تو کیا ہو؟ آگے پھر یہی ہونا چاہیے تھا کہ سب مسلمان کوئی باقی نہ رہے، پھر یہ سوال نہیں۔ قرآن تو ایک عالمگیر رسول دیتا ہے، کہا کہ اگر یہ صورت ہو کہ کوئی جماعت جو اگریشن پہ اتر آئے کوئی ان کی مدافعت کے لیے نہ اٹھے تو نتیجہ اس کا یہ کیا ہو؟ کہا نتیجہ یہ ہو، غور سے سننے کی چیز ہے عزیزان من، فی سبیل اللہ جنگ کیا ہوتی ہے؟ کہا نتیجہ اس کا یہ ہو کہ کوئی گرجا باقی نہ رہے، کوئی منظر باقی نہ رہے، کوئی یہودیوں کا معبد باقی نہ رہے، کوئی مسجد باقی نہ رہے۔ اللہ گرجوں کی حفاظت کے لیے یہ قوم اٹھ کے کھڑی ہوئی۔ یہ ہے دین برادران عزیز۔ اس لیے کہ ابھی آتا ہے وہ یکون الدین مطلق، تاکہ دین کے معاملے کے اندر کسی قسم کا کسی پہ کوئی جبر اختیار کوئی جبر نہ ہو، کوئی اقرار نہ ہو۔ اس کے لیے اسلام شمشیر کے زور پہ ہے، جن کی شمشیر گرجوں، ساموں، مندروں کی حفاظت کے لیے اٹھتی ہے، وہ شمشیر کے زور پہ پھیلے، اور پھر وہ اتنا بڑا بڑا فلسفہ صاحب اس کے لیے ٹھیک ہے پوچھیے قرآن کہتا ہے ان کو روک دیا جائے گا، پھر ان کا نظام قائم ہوگا، دھاندلی والا نظام ہوگا۔ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ جب انہیں پھر تمکن حاصل ہوگا، وہ جو اس قسم کی آزادیوں کو مٹانے کے لیے چڑھ دوڑے تھے، ان کی مدافعت کے بعد جب انہیں تمکن حاصل ہوگا تو یہ کیا کریں گے؟ تمکن حاصل ہوا ہے، ان کو مملکت مل گئی ہے، ان کی حکومت قائم ہو گئی ہے، حکومت قائم ہونے کے بعد یہ کیا کریں گے؟ اقامت صلاۃ کریں گے، ایتاء زکوٰۃ ہوگا۔ حکومت قائم ہونے کے بعد یہ چیزیں ہونے والی ہیں۔ امر بالمعروف کریں گے، نہی عن المنکر کریں گے۔ ہر وہ چیز جو نوع انسانی کی منفعت کے لیے ہوگی اس کو حکمن رائج کریں گے۔ پھر تو اپنی مملکت کے اندر کی بات ہوگی۔ امر ہے جہاں برادران عزیز، مذہب میں آ کر واضح رہ جاتی ہے، دین میں امر ہوتا ہے، دین میں قانون ہوتا ہے، مذہب میں واضح ہوتا ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، قوت ہوگی کہ روکیں یہ اس چیز کو جس سے انسانیت کے مفاد سے زد پڑتی ہے۔ یہاں آپ نے دیکھ لیا کہ پہلی اجازت یہاں یہ جنگ کی مل رہی ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیفینسو وار تھی آج کی اصطلاح میں، کہ وہ چڑھ دوڑے اور انہوں نے اس کی ڈیفینس میں یہ کچھ کیا کاہے کے لیے؟ یہ بھی تو آپ نے دیکھ لیا، گرجوں کو اور ساموں کو، مندروں کو اور راہبوں کی کوٹڑیوں کو بچانے کے لیے۔ لیکن اور آگے چلیے تاکہ بات مزید صاف ہو جائے۔ یہ مسئلہ کے ساتھ اسلام میں جنگ ڈیفینسو ہے یا اگریسو بھی ہو سکتی ہے، یہ اصطلاحیں ہم پہلے اپنے ذہن میں وضع کر لیتے ہیں، پھر اسلام کے نظام کو ان اصطلاحوں کے اوپر آ کے پورا اتارنا پڑ جاتا ہے۔ دیکھیے مدافعت کی جنگ، جیسا میں نے عرض کیا تھا، میں نے لکھا بھی ہے کہ جنگ مدافعت ہی کی ہے، لیکن مدافعت کاہے کی؟ آج کی اصطلاح میں ڈیفینس ہوتی ہے اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، اپنی اسٹیٹ کو بچانے کے لیے، اسے ڈیفینسو وار کہتے ہیں۔ دوسروں کی مملکت کو چھیننے کے لیے ہو تو اسے وار آف ایگریشن کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں کی ان اصطلاحوں کا مفہوم یہ ہے۔ اب یہ مفہوم ذہن میں رکھ کے ہم فیصلہ کرنے کے لیے چلتے ہیں کہ اسلام کی جنگیں جو تھیں وہ مدافعانہ ڈیفینسو تھیں یا اگریسو تھیں۔ ان اصطلاحوں کے مطابق اصطلاحیں ہی بنیادی طور پہ غلط ہے، آج کے باطل نظام کی ایجاد کردہ ہے وار ڈیفینسو، ڈیفینس کے لیے ہی ہے۔ میں نے کہا تھا نا لولا دفاع اللہ الناس کا ہے، دفاع تو مدافعت ہے نا، مدافعت ترجمہ ہے ڈیفینسو کا، لیکن مدافعت وہاں کس چیز کی ہو رہی ہے؟
گرجوں کی مدافعت، صوموں کی مدافعت، مندروں کی مدافعت. تو مدافعہ نہ جنگ آپ نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے، اس میں مسجد کا بھی ذکر ہے، اگرچہ وہ سب سے اخیر میں ذکر ہے، پہلے ان کے مندر بچانے کا ذکر ہے. ایک اور مدافعت کی بھی شکل ہوتی ہے. مدینے میں یہ مسلمان، دوسرے مقامات کے اوپر وہ لوگ کہ جنہیں وہاں تنگ کیا جا رہا ہے، اذیت پہنچائی جا رہی ہے، ظلم کیا جا رہا ہے ان پہ. غور فرمائیے قرآن کن الفاظ میں ذکر کرتا ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. یہ دیکھیے آگے فی سبیل اللہ کے لفظ. مَا لَكُمْ، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے نہیں اٹھ رہے. اب یہاں یہ چیز نہیں جو وہاں کہا تھا کہ وہ جو جنگ کرنے کے آ گئے ہیں تمہارے اوپر حملہ کر کے، ان کے خلاف کیوں نہیں اٹھتے. جہاں یہ تو ابھی چیز نہیں. تمہیں کیا ہو گیا ہے. مانا تم نظر آتا ہے کہ ذہن میں ابھی یہی چیز تھی کہ وار وہی ڈیفینسو ہے جو ہونی چاہیے. جب وہ چڑھ دوڑے آ کے تو پھر مالا تم لا تو قاتلون فی سبیل اللہ. اور آگے ہے سنیے عزیزان من، فی سبیل اللہ جنگ کی تصریح قرآن کے الفاظ میں. والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. درا حالے کہ صورت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ان بستیوں میں رہنے والے مستضعفین، پہلے ان کو مختلف طریقوں سے حربوں سے کمزور کر دیا گیا ہے. they have been weakened. ان کو کچل کے رکھ دیا. پہلے ان میں اتنی ہمت نہیں کہ اپنی مدافعت کر سکے. مستضعفین کا لفظ عظیم ہے. انہیں کمزور بنا دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد ان پہ ظلم اتنے کیے ہیں کہ وہاں کے بوڑھے، بچے، عورتیں، مرد چیخ رہے ہیں کہ ہمارے نشو و نما دینے والے، ہم کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ اس ظالم بستی سے ہم کو نکال لے. اور فرما رہے ہیں کہاں سے چیز پکار ہوتی ہے. وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا. اپنے ہاں سے کوئی کسی قسم کا پروٹیکٹر ہمارے. وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا. اپنے ہاں سے کوئی مددگار نہیں. عزیزان مان، بڑا عجیب نقطہ ہے. پکارنے والے خدا کو پکار رہے ہیں کہ ہماری مدد. خدا اس جماعت مومنین سے کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا، سنتے نہیں ہو؟ وہ ہمیں پکار رہے ہیں، اٹھتے نہیں کیوں نہیں ہو مدد کے لیے؟ یوں خدا کی مدد آتی ہے. کیا مشکل تھا وہاں سے کہ ایک اشارہ ابرو ہوتا پوری کی پوری بستی غرق کر دی. کیا مشکل تھا وہاں سے کہ وہ سبز اماموں والے اور سفید گھوڑیوں والے وہاں سے آ جاتے اور آ کے ان کو تہس نہس کر دیتے. کیا مشکل تھا کہ آسمان سے کینکریاں برسنی اور یہ ساری کی ساری زمین میں پھنس جاتی. کیا کہا یہاں تمہیں کیا ہو گیا، سنتے نہیں ہو کہ وہ ہمیں پکار رہے ہیں مدد کے لیے، تم بیٹھے ہوئے ہو. کیا بات ہے قرآن. اور بات وہ جس کے لیے میں نے یہ دعایا، مستضعفین جنہیں کمزور کر دیا گیا ہے، اپنی محافظت آپ نہیں کر سکتے، ظلم کر دیا گیا ہے ان کو. ظلم کی روک تھام کرنے کی خود ان میں ہمت نہیں. کیوں نہیں اٹھتے ان مظلوموں کی مدد کے لیے؟ اسے کہا جنگ فی سبیل اللہ. دونوں باتیں آگے نہیں جا رہی. 4/75 4/75. اور سن لیجیے، یہی نکھیڑ کر بات کر دی، نکھار کر بتا دیا کہ فی سبیل اللہ کیا ہوتی ہے اور اس کے مقابل میں کیا جنگ. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ ہو گئی فی سبیل اللہ. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. اور اس کے مقابل میں کفر ہے. سبیل اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی جو جنگ ہوگی وہ فی سبیل الطاغوت ہو جائے گی. دو ہی آیتیں میں سمجھتا ہوں کافی یہ بتانے کے لیے کہ اسلام میں جنگ کیسے ہو، کہاں اجازت اس کی ہوتی. اور دونوں میں آپ نے دیکھ لیا کہ مدافعانہ جنگ ہے، لیکن مدافعانہ قرآن کی اصطلاح کے اندر مدافعت مذہبی آزادیوں کی مدافعت کے لیے، مدافعت کمزوروں پہ جہاں ظلم ہوتا ہو ان کو روکنے کے لیے.
اور یہی وہ چیز تھی کہ جب یہ نظام یہاں قائم ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی وہاں کہنے کو تو عزیزان ایمان ہم کہیں گے دو سلطنتیں تھیں، رومن امپائر اینڈ پرشین امپائر، ایرانی مملکت، رومیوں کی مملکت، بازنطینی مملکتیں نہیں۔ آج کی اصطلاح میں کہیے دو بلاک، جیسے یہ دو بلاک بن گئے ہیں خاص نظریوں کے تابع، اور اس دور میں ساری دنیا میں یہی دو بلاک کے ساتھ کیا ہے۔ ایران ہزاروں سالوں کے خاص نظام تمدن کا، رومن امپائر اور ان کی تہذیب و تمدن کو تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ملوکیت اور کیپٹلزم کے مست۔ ایران کتنا گڑھ تھا کیپٹلزم کا، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ذرا پہلے وہاں مزدق پیدا ہوا جس نے کمیونزم کو اپنی انتہائی شکل میں وہاں رائج کرنا چاہا۔ رد عمل تھا نا اس کا، اس سے نظر آتا ہے نا کہ وہاں کس شدت کا نظام سرمایہ داری تھا کہ اس کا رد عمل مزدقیت کی شکل میں وہاں جاری ہوا۔ ایران کی یہ کیفیت، اور قیصر کا نام تو ملوکیت کے لیے آج بھی دنیا میں ضرب المثل۔ ملوکیت کیا نہیں ہو تو قیصر یہ بھی کہتے ہیں۔ یہ دونوں علم بردار تھے، ان دو نظریہ حیات تھے، یہ دونوں دین تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاں سے اطمینان حاصل کرنے کے بعد ان دونوں کے ہاں جو کہتے ہیں نا اسلام کی اشاعت کے لیے ان کو چٹھیاں لکھی تھیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ چٹھیاں کیا لکھی تھی؟ انہیں لکھا یہ تھا کہ اگر تم عدل اور انصاف کا نظام اپنے ہاں رائج نہیں کرو گے تو یاد رکھو تمہارے ہاں کے کاشتکاروں پہ جو تمہارے ہاں کا ذمہ دار ظلم کر رہا ہے اس کا بدلہ تم سے لیا جائے۔ اب بتا دیجئے کہ اس کے بعد اگر یہ جنگ ہوگی تو یہ مدافعانہ آپ کہلائیں گے یا جارحانہ ہوگی؟ یہ کس کے لیے یہ ہوگی؟ فی سبیل اللہ۔ وہاں کے کاشتکاروں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ کون؟ غیر عرب وطنیت نسلی اعتبار سے، اور تاریخ میں ساری عمر کا ان دونوں کا آپس میں بیٹھ، یہ یعنی ہمسایہ جو قوم ہے اس کی کیفیت یہ کہ عربوں کے مسلسل صدیوں سے دشمن، کڑے وٹے کا ویار آپس میں، مذہبی اعتبار سے مجوسی، مذہب دوسرا، وطن دوسرا، قوم دوسری، نسل دوسری، ہمیشہ سے جنگ کے ساتھ ان کے رہنے والے۔ وہاں اس علاقے میں غیر مسلم کاشتکاروں پر کوئی ظلم ہو رہے ہیں، اور جو پہلی چٹھی یہاں اشاعت اسلام کی لکھی جا رہی ہے وہ یہ چٹھی لکھی جا رہی ہے، اور یہی چٹھی قیصر کو گئی۔ تمہارے ہاں کے عمراء وہاں فیوڈل لارڈ تھے، وہ اپنے محکوموں کے اوپر جو زیادتیاں کر رہے ہیں ان کے ذمہ دار مرکزی طور پہ تم ہو، تمہارا نظام ہے۔ اگر باز نہیں آؤ گے تو یاد رکھو اس نظام کا تختہ الٹ کے رکھ دیا جائے گا تاکہ اللہ کے کسی بندے پر کسی قسم کا ظلم نہ ہونے پائے۔ بتائیے اس جنگ کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ جول عرب کے لیے جنگ، یہ کلونیلزم تھی، یہ امپیریلزم تھی، یہ ہے جنگ فی سبیل اللہ، اور اس کے برعکس فی سبیل الطاغوت۔ کوئی اور جذبہ محرکہ بھی عزیزان من ہو جائے، جنگ فی سبیل الطاغوت ہو جائے۔ پھر آ گیا میں وہی 2/190 درس کی آیت، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، یہ جو چڑھ جوڑے ہیں تمہارے اوپر، جنگ کرو ان۔ جنگ کے متعلق مسلمہ چلا آ رہا ہے، ایوری تھنگ از دیئر۔ وہاں جنگ ہی نہیں بلکہ وہاں تو لفظ میں بھی کہتے ہیں کہ ہوں تو ساڑھے سامنے ہوں گے لفظ کہیں کی کچھ فیئر ہوں گا۔ بہرحال لفظ کو چھوڑیے، ایوری تھنگ از فیئر ان وار۔ مسلمان دنیا یہاں کہا کہ مدافعانہ طور پہ جنہوں نے حملہ کیا ان کے خلاف اٹھو، کہا ولا تعتدوا، کیا
زیادہ انصاف سے ایک قدم آگے نہ بڑھے تمہارا یاد رکھو. دیکھا فی سبیل اللہ جنگ کیا ہوتی؟ یہ وہ جنگ ہے جس کے متعلق دوسری جگہ کا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس کے اوپر آمادہ نہ کر دے کہ ان کے ساتھ انصاف کر دو. اس جنگ کے متعلق یہ ہے کہ دشمن میدان جنگ میں اگر وہاں کا کوئی فرد سفید جھنڈی دکھا کے پناہ کے لیے تمہارے پاس آئے اس کو پناہ دو. پھر کہا کہ اسے قرآن سنا کہ یہ ہے ہمارا نظام جس کے لیے ہم یہ کچھ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر وہ کہے کہ نہیں صاحب میں تو اپنے ہاں جانا چاہتا ہوں, یہاں نہیں رہنا چاہتا, سنیے عزیزان من, اسلام کا جنگ, وہ اگر کہے قرآن سناؤ, تمہارے قبضے میں آیا ہوا ہے ایک فرد جنگ کی حالت میں پناہ لینے کے لیے آ گیا, پناہ کے لیے چونکہ آ گیا ہے, یہ اس کے لیے ہے, جنگی قیدی کے لیے اور بات ہوگی. قرآن سناؤ, سننے کے بعد اگر وہ کہے کہ نہیں سر میرے جی نہیں لگتا, جی نہیں ٹھکتا, میں جانا چاہتا ہوں, اپنی حفاظت میں اس کی پناہ گاہ کی طرف پہنچا دیا. ولا تعتدوا, اب تعتدوا کے معنی یہ نہیں کہ اپنی مرضی پہ چھوڑ دیے, جو حدود ہم نے مقرر کی ہیں ان سے ایک قدم آگے نہ تمہارا بڑھ جائے. یاد رکھو ان اللہ لا یحب المعتدین, حد سے تجاوز کرنے والے پسندیدہ نہیں ہے ہمارے لیے. جنگ کی انتہا یہ ہے نا کہ تم مجاہد غازی ہو, جان دیتے ہو, شہید مقرب تری ہو جاتے ہو نا خدا کے نزدیک. کہا ہے اگر اس میں بھی تمہارا پاؤں اس حد سے ایک قدم یہ آگے بڑھ گیا, لا یحب المعتدین, ہم نہیں تمہیں پسند کریں گے. پھر جنت کی اور تھا جا لیں ساڈے لاگے نہ ہونا جاتا. وقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم. ٹھیک ہے, پھر جنگ ہے. یہاں پھر یہ بات نہیں ہے کہ ایک گال پہ تماچا کھاؤ دوسرے گال سامنے. ظالم ہے یہ, تم مظلوم کی حفاظت کے لیے مدافعت کے لیے اٹھے ہو, پھر تو برابر کی بات ہے. ٹھیک ہے, جہاں جنگ ہوتی ہے پھر سختی سے جنگ کرو. انہوں نے ناحق گھروں سے نکالا ہے, تم بھی نکال سکتے ہو اگر سمجھو. کیوں, کیسے نکال سکتے ہو؟ سنیے عزیزان من, ایک وہ کہا تھا نا کہ انہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا, وہ کہا تھا بغیر حق. یہاں کہا ہے کہ تم بھی ان کو نکال سکتے ہو, تو بات تو کہیں گے کہ صاحب وہی ہوئی. کہا الفتنہ تو اشد من القتل. یہ جو یہاں رہتے ہوئے فساد و فتنہ پھیلاتے چلے جا رہے ہیں, یہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے. جنگ یہی نہیں ہے کہ کوئی اعلان جنگ کر کے گولی چلانی شروع کرے. اس گولی چلانے کے علاوہ جو وہاں بیٹھے ہوئے سازشی جو کچھ کرتے ہیں ملکوں کے اندر, وہ تو جنگ سے کہیں زیادہ خطرناک عواقب کا ضامن ہوتا ہے. الفتنہ تو اشد من القتل. میں ابھی آگے چل کے عرض کروں گا جہاں قرآن نے ایک اور بات کہی. یہ ہو گیا کعبے کے متعلق یہ چیز قرآن نے کہی ہوئی ہے کہ وہ دار الامن. ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام. کعبے میں اگر کوئی آ جائے ان میں سے تو وہاں جائیں نہیں, تو پھر تو یہ موج ہو گئی. قتل کیتا نکیتے جا رہے. پولیس وہاں گئی, بینر لائن میں اخباروں کے اندر مسجد کی تقدیس جو ہے اس کو اجاڑ ختم کر لوتے ہو. تم مجرم اندر ہے سر جانی تھا دارالامن, اس لیے کہ ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام. لیکن اتنا ٹکڑا تو ہمارا مذہب کا ہے نا, حتی یقاتلوکم فیہ. لیکن اگر یہ وہاں تم سے جنگ کرتے ہیں تو پھر یہ بات نہیں کہ دارالامن ہے, ایک ڈگاؤ. قرآن ہے عزیزان, انسانوں کا بنایا ہوا مذہب نہیں. مذہب کے اندر یا فریب ہی فریب ہوگا یا جذبات ہی جذبات ہوں گے. یہاں قانون ان قاتلوکم, اگر یہ وہاں بھی باز نہیں آتے ہیں فقتلوہم کذالک جزاء الکافرین.
جو ان قوانین کو ہی نہ مانے پھر اس کا یہی بدلہ ہونا چاہیے. یہ جزا ہے. فننتا ہو کیا بات چھیڑ دی ہے انہوں نے جنگ, وہاں بھی باز نہیں ہے, پکڑ لیا تم نے ان سے. انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب ہم رک گئے, پھر مارے تو رہ جاؤ. فننتا ہو فإن اللہ غفور رحیم. رک گئے. خدا حفاظت دینے, اس کے قانون کے اندر رک جانے والے کے لیے حفاظت بھی, صرف حفاظت ہی نہیں ہے ور رحیم بھی ہے. سامان نشو نما بھی وہاں پہنچا ہوگا. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا يَكُونَ فِتْنَةٌ. وَقَاتِلُوهُمْ جنگ کرو ان کے ساتھ. حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ جنگ کرتے جاؤ تاں کہ فتنے کا امکان باقی نہ رہے. یہ چیز کیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ فتنہ خدا قرآن نے خود اس کی وضاحت کر دی کہ بات کیا ہے. پھر ذہن میں لے آئیے وہ چیز کہ اسلام شمشیر کے زور پہ پھیلا. پھر یہ چیز سامنے لے آئیے جو قرآن نے کہا تھا کہ ان کی مدافعت کرنی. پھر اس آیت کو سامنے لائیے اور پھر اس کے غلط مفہوم کو سامنے لائیے, پھر قرآنی مفہوم کو سامنے. جنگ کرو ان کے ساتھ تاکہ فتنہ ختم ہو. فتنے ختم ہونے کے لیے عملی دلیل مثال کیا ہوگی؟ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو. یہ الفاظ مفہوم آپ کے یہاں کا وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. اسلام پھیل جائے سارے, جنگ کرتے جاؤ, اللہ کا دین ہو جائے. یکون الدین للہ ہے, اللہ کا دین نہیں ہے کہ ہر جگہ پھر اللہ کا دین ہی ہو جائے. اور اللہ کا دین جو ہے وہ اسلام ہے. ساری دنیا تو پھر اسلام ہو. مار دے جاؤ, جنگ کر دے تو رہ جاؤ. اس طرح سے اسلام ہو جاتا. یہ ہے وہ چیز جس قرآن نے ابھی ابھی یہ کہا تھا ان کے خلاف, ظالمین کے خلاف جو الزام عائد کیا تھا قرآن نے, وہ یہ تھا کہ یہ مظلوم وہ ہیں جن کو گھروں سے نکال دیا گیا اس جرم کی پاداش میں ان یقولوا ربنا اللہ, کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ. انہوں نے ان کو اس کی اجازت نہیں دی کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانے. یعنی یہ اتنی بڑی چیز ظلم کی ہے. خود خدا نے کہا ہے نا کہ کسی کو ایسی صورت پیدا کر دینا کہ کوئی بطیب خاطر کوئی مذہب یا دین اختیار نہ کرے, بلکہ زبردستی کسی سے یہ کرائی جائے کہ تم یہ دین نہیں اختیار کر سکتے. ایسا نہیں کہا. یہ ہے ان کا جرم. ان کے اس جرم کی پاداش میں ان کے ساتھ جنگ کرو. اور آگے کہا کہ اس لیے کرو کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ مسجدیں, گرجے, مندر, صومعے آزاد رہیں انسانوں کی دستبرد سے. اگر ایسا نہ ہم کریں کہ انسانوں کی ایک جماعت کے ہاتھوں دوسری جماعت ایگریشن کرنے والوں کو, جارحانہ جارحیت کرنے والوں کو روک نہ دیں, تو یہ مندر اور گرجے یہ سارے ختم ہو جائیں. ان کے لیے تو قرآن یہ کہتا ہے اور اس آیت کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ جنگ کرتے چلے جاؤ تم تاکہ سارے مندر مسجدوں میں اور گرجے اور صومعے جو ہیں انہیں اسلام کی سمجھ اسلام سارے رائے. سوچیے عزیزان مان, قرآن کی ایک آیت کے چار لفظوں کو الگ کر کے دے لینے سے کہاں بات پہنچی. خود قرآن میں یہ چیز ہے لا اکراہ فی الدین. اس کے یہ معنی تو ہو ہی نہیں سکتے کہ قطع ان سے جنگ کرتے چلے جاؤ تاکہ فتنہ مٹ جائے. یعنی اللہ کا دین سب جگہ ہو. وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ. پھر یہاں وہی للہ کی بات جس میں کسی انسان کے دین کے معاملے میں کسی انسان کی زبردستی جور و اکراہ کا کوئی دخل نہ ہو. جو شخص چاہے للہیت کی چیزوں پر صرف اللہ کے لیے جو بھی دین اختیار کرنا چاہتا اختیار کر دے. یہ فضا پیدا ہو گئی. گرجے بھی رہیں, صومعے بھی رہیں, اندر بھی رہیں. گرجا صومعے رہنے کے معنی یہ نہیں کہ ان کی عمارتیں کھڑی رہیں. یہ چیزیں, یہ سمبل جو ہیں جن جن مذاہب کے, ان کو آزادی ہونی چاہیے. کریں وہ تبلیغ ان چیزوں کی. یہ تو ایک
قلب و، جیسے میں نے عرض کیا، یہ تو قلب و ذہن کی رضامندی سے، مطمئن ہونے سے، علا وجہ البصیرت کسی چیز کو ایکسپٹ کرنا، علا وجہ البصیرت کسی چیز کو ریجیکٹ کرنا، یہ ہے کفر و ایمان. یہ ہے وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. کسی انسان کا اس میں کوئی دخل نہ، جسے کوئی اختیار کرنا چاہتا ہے اپنے خدا کے لیے، اپنے ایشور کے لیے، اپنے گاڈ کے لیے، اپنے رب کے لیے، للہ کے لیے، اس کے لیے اختیار کرے. یہ فضا پیدا ہو جائے وہاں تک جنگ کرو تاکہ یہ فضا پیدا ہو جائے. دین کے معاملے میں کوئی کسی قسم کی زبردستی نہ رہے. فَإِنْ ہو فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. ہاں، اگر جب یہ رک جائیں، یہ جہاں بھی یہ رک جائیں، فضا ایسی پیدا ہو جائے، وہیں رک جائے، آگے نہیں بڑھنا. اس کی زیادتی تو ظالمین پہ کی جاتی ہے، جو ظلم سے باز آ جائے اس پہ زیادتی کیوں کی جائے؟ جنگ میں آج انٹرنیشنل طور پہ ایک چیز سمجھی جا رہی ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے، کسی حد تک اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہو رہی ہیں قومیں، یو این او وغیرہ والے. وہ کیا چیز؟ دو جماعتوں میں جنگ چھڑ جاتی ہے، پہلی چیز وہ یہ کرتی ہے سیز فائر، کہ بھئی یہ معاملے تو بعد میں طے ہوتے رہیں گے، تم نے کیوں جنگ کی، انہوں نے کیوں مقابلہ کیا، کون حق پہ تھا، کون نا حق ہے، یہ بعد میں طے ہو جائے. پہلی چیز یہ کرو کہ یہ آتش باری تو بند کرو. اور اس کو بہت بڑی اچیومنٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بڑی چیز ہے. یہ جنگ ہوتی اس وقت ہے جب جذبات شدت اختیار کر جاتے ہیں. جیسے دو افراد میں لڑائی اس وقت ہوتی ہے نا، یعنی اگر غصہ نہ چڑھے کسی کو تو لڑائی ہوتی نہیں، اور جب تک غصہ چڑھا رہے اس وقت تک لڑائی ہوتی ہے. کسی طرح لڑتے لڑتے بھی کسی کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے نا تو آپ دیکھیں گے لڑائی ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے وہ جو زیادہ تیز ہوتا ہے اس کو ٹھنڈا پانی پلایا کرتے ہیں، تھوڑا سا پانی پیو تو ٹھیک ہے، یا وہ کھڑا ہے تو بٹھا دیتے ہیں. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں دوران خون کو، تیزی کو کم کرنے کے لیے، غصہ کم ہو جائے لڑائی تھم جاتی ہے. سیز فائر سے وہ جو جذبہ ہوتا ہے نا دوسرے کو مارنا، بڑھتے چلے جانا، سرکشی اختیار کرنا، سیز فائر آپ کر دیجیے، جذباتی طور پہ وہ چیز ٹھنڈی ہو جاتی ہے. یہ بڑی چیز. یہاں تو یہ چیز ہے کہ کسی طرح سے یہ کوئی مل کے سیز فائر کرائے. وہاں جنگ کے قوانین میں یہ چیز ہے کہ کچھ مہینے ایسے رکھ دیے جائیں گے کہ جن میں جنگ ہو ہی نہیں سکتی. چلی آ رہی ہے جنگ، بڑے زوروں سے چلی آ رہی ہے، شاہ رمضان میں بھی ہو رہی ہے، شوال میں بھی ہو رہی ہے. اس کے بعد 3 مہینے تو فوری اس کے بعد آ گئے، ذیقعد، ذی الحج، محرم، جن کو اشہر الحرام ہے، حرمت والے احترام کرنا چاہیے. یعنی ان میں جنگ نہیں، خود بخود رک گئی جنگ. یہ سیز فائر بیک وقت 3 مہینے، اور اس کے اندر ان کا وہ عالمگیر اجتماع جو ہے وہ بھی اسی میں آ گیا کہ بیٹھ کے سوچو یہ کیا ہوا ہے، کیسے ہونا چاہیے. یہاں ہوا، اور ایک درمیان میں رجب کا مہینہ وہ تھا جس میں ان کا عمرہ ہوا کرتا تھا. یہ 3 مہینے متواتر، 1 مہینہ وہ، یہ ہو گیا شہر الحرام. اب سیدھی بات ہے کہ سیز فائر ہو یا شہر اب اس کو سیز فائر کہہ دیجئے نا آپ. یہ تو 2 پارٹیوں کے درمیان ہوگا نا، یعنی یہ بین الاقوامی کنونشن ہوگی، یہ انٹرنیشنل ریسیپروکل ایگریمنٹ ہوگا. اگر صورت یہ ہو کہ ایک پارٹی تو سیز فائر پہ قائم ہو اور دوسری پارٹی ادھر سے ڈگ کرتی چلی جائے تو یہ تو ماری گئی نا. سیز فائر کے مہینوں کا ذکر کیا اور کہا یاد رکھو الشہر الحرام و بالشہر الحرام والحرماتوں کے ساتھ. یہ جو حرمت والا مہینہ ہے یہ اسی کے لیے ہے جو حرمت والا مہینہ مانے. ترکیب عربی جاننے والے جان سکتے ہیں کتنی خوبصورت ترکیب.
وہ جیسے وہاں آیا تھا نا کتب علیکم القصاص، الحر بالحر والعبد بالعبد، اور وہ میں نے اس وقت عرض کیا تھا جو غلط ترجمہ اس کا ہوتا ہے کہ آزاد کے بدلے میں آزاد مارا جائے، غلام کے بدلے میں غلام ہی کوئی مارا جائے، یعنی کسی غلام کو کسی آزاد نے مارا ہے تو اس آزاد کو پھانسی نہ دی جائے، لبو جا کے بھی غلام کیڑا ہے انہوں لے آؤ۔ عربی محاورے سے ناواقفیت کی بنا، یہ ایک محاورہ ان کے ہاں ہے، جب دونوں کو یکساں پلڑوں میں رکھنا ہوتا ہے نا، انہوں نے مساوات پوری قائم کرنی ہوتی ہے کامل، تو ان کے ہاں یہ اصطلاح ہم بولتے اس طرح سے کہ قصاص کے معاملے میں پوری مساوات قائم رکھنا۔ یہاں بھی وہی چیز ہے، دو پارٹیوں کے درمیان بات آئی الشہر الحرام بالشہر الحرام، سیز فائر ان کے لیے جو سیز فائر کرے سامنے سے، والحرماتوں کے ساتھ، اور جو اس احترام کو احترام نہ کرتے ان کا تو پھر کے ساتھ بدلا لو۔ کیا بات ہے ان عربی کے الفاظ کی، کیا بات ہے قرآن کے انتخاب کی، عجیب ترکیبیں ہیں۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، جو جتنا تم سے زیادتی کرتا ہے تم بھی زیادتی کرو۔ زیادتی کے لفظ میں یہ آ سکتا ہے کہ ایک قدم بھی زیادتی ہے، 10 قدم بھی زیادتی ہے، وہ ایک قدم آگے زیادتی پہ بڑھے اور تم 10 قدم بڑھو۔ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، نہیں، جتنی انہوں نے زیادتی کی ہے قانون کی اس حد تک تم اس کا بدلہ ان سے لے سکتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تمہیں تو ہر صورت میں خدا کے قوانین کا اتباع کرنا، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، تم چاہتے ہو نا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہو، اگر اللہ کو بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان قوانین کی پابندی کرو پوری، پھر اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔ پھر اللہ ساتھ ہونے سے جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کو تو معلوم ہے، اللہ یوں ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اور رمضان جب پکڑا ہوا ہے ایران کی جنگ میں، قادسیہ کی جنگ میں، اتنی بڑی عظیم سلطنت تھی وہ، تو جب میں آؤں گا وہاں اسلامی جنگوں میں تو میں عرض کروں گا عزیزان من کہ یہ کتنا عالمگیر انقلاب تھا اسلام کا جو لایا ہوا۔ ایران جیسی سلطنت، رومن امپائر جیسی سلطنت، ہزاروں سال کی تہذیبوں کو مٹا دیا۔ بہرحال وہاں سے جب وہ آیا ہے گرفتار ہو کر تو پوچھا حضرت عمر نے، کہا کہ ایران والوں تم تو وہ تھے، ان کی کیفیت یہ تھی ایران والوں کی، عربوں کے خلاف جنگ نہیں کرتے تھے، تو ایک قوم نال جنگ کرنا حد تک ہے ہماری باعث ذلت ہے، یعنی ان سے دوستی کرنا تو ایک طرف رہا، وہ ان سے جنگ نہیں کیا تھا۔ کس کنٹمپچوسلی ذکر کرتا ہے شاہ نامے کے اندر یہ فردوس، یہ شیر شکر خوردن و سوس مار، یہ قوم دودھ پیتی ہے تو اونٹنی کا گو کا گوشت کھا جاتے ہیں، یعنی اتنے ذلیل ہیں۔ تو ان سے پوچھا رمضان کہ کیا بات ہے، اس سے بیشتر تو عرب تمہاری نگاہوں میں اس قدر کمزور اور ذلیل ہوتے، یہ آج کیا ہوا کہ اتنی سی فوج یہاں سے گئی ہے اور اتنی بڑی تمہاری عظیم سلطنت اس طرح سے شکست کھا گئی۔ عزیزان من، ایسے شکست کھا گئی تھی کہ ان کا یزدگرد جو بادشاہ تھا وہ جو بھاگا ہے شہر بشہر، قریہ بقریہ، دشت بدشت بھاگتا ہوا چلا گیا، کہیں پناہ نہیں ملی، آٹا پیسنے والے خراج کے اندر جا کے چھپ گیا، اور وہاں وہ جو خراج والا تھا اس نے مار دیا کہ کوئی قرض چرانا آ گیا ہے۔ پن چکی کے اندر اس کی موت ہوئی تھی، کہیں پناہ نہیں ملی۔ ایسی شکست بھی دنیا میں کوئی ہوتی ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ عرب جن کی کیفیت یہ تھی ایرانیوں کے مقابلے میں کل تک، یہ آج اتنی بڑی شکست جو تم ان کے ہاتھوں کھا گئے، یہ ہوا گیا؟ اور رمضان کا جواب ہے عزیزان، یہ لوگ تھے جو اسلام کو سمجھے۔ کہا کہ اس سے پیشتر لڑائی ہوتی تھی تو ایک طرف ایرانی ہوتے تھے، دوسری طرف صرف عرب ہوتے تھے، یہ دونوں میں جنگ ہوتی تھی۔ اب جو جنگ ہوئی ہے ایک طرف ایرانی تھے اور دوسری طرف عرب، اور خدا ساتھ تھا۔ عربوں کا مقابلہ تو ہم کر لیتے، خدا کا مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ وہ لوگ بات سمجھتے تھے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، دیکھ لیا کس کے ساتھ ہوتا ہے اللہ،
قانون قانون، جنگ میں بھی قانون کی، یہ تو ہو گیا میدان جنگ میں لڑنے والے۔ ایسے بھی کہ جو خود جنگ میں شریک ہونے کی ساتھ نہیں رکھتے، کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، ان کے لیے کیا؟ یا دوسرے بھی لوگ جو ہیں، کہا جنگ یہی نہیں ہے کہ تلوار سونٹ کے میدان میں آ جانا ہے، جنگ کے لیے تو بڑی پروویژن کی ضرورت ہوتی ہے، بڑے اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں جنگ ہو رہی ہے۔ اپنی دولت کی تھیلیاں تمہارے پاس ہیں، منہ کھول دو ان کے، انفقوا کے یہ معنی ہے، منہ کھول دو ان کے۔ اور آگے ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہاں پھر ایک آیت آئی ہے جس کا غلط مفہوم، وہ جو جہاد کو حرام قرار دیا جاتا ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اتنا ہی ٹکڑا۔ خدا کہتا ہے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو بھائی۔ تو صاحب میدان جنگ میں جانا تو دیکھو کتنے مار جاتے ہیں آدمی۔ کہاں ہے جنگ کی آیات ہے، اس قدر شدت سے تاکید سے احکام دیے جا رہے ہیں، درمیان میں یہ کہا جا رہا ہے ان سے جو جنگ میں تو نہیں جاتے لیکن مالدار ہیں، اب روپیہ دینا جو ہے نا، دولت جو دینی ہے نا، یہ اللہ حب ہی قرآن نے کہا اس کی کوشش بڑی ہوتی ہے۔ کہا کہ ایسے وقت میں کھول دو تھیلیوں کے منہ، یاد رکھو یہاں اگر تم نے یہ کیا کہ اپنے لیے رکھا اور منہ بند کیا، اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں پڑ جاؤ گے، تباہی میں آ جاؤ گے، ایسا نہ کرنا۔ ایسے وقت میں جو سیلفشنس ہوتی ہے، خود غرضی ہوتی ہے، کہا اس سے اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں پڑ جاؤ گے، یہ معنی ہے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بالکل نہیں، توازن برقرار رکھو۔ قوم کے مجاہدین وہاں جا رہے ہیں، تم ان کے لیے خرچ اخراجات کا پورا انتظام کرو، تم یاد رکھو، یہ ہے وہ توازن برقرار رکھنا قوموں کا۔ جن میں توانائی ہے، جنگ کرنے کی ہمت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، عمر ہے، وہ وہاں جائے۔ جو ایسے نہیں جا سکتے ہیں، جن کے پاس مال ہے وہ مال دے، یوں پکڑے برابر رکھو، انہیں خدا پسند کیا جاتا ہے۔ جی وقت ہو گیا، سورہ بقرہ کی آیت 195 تک ہم آ گئے۔ بات حج سے شروع ہوئی، درمیان میں یہ چیز کی کہی گئی کہ کیوں یہ احکام دیے، جنگ کے احکام، بات پھر حج کے اوپر آ گئی۔ یوں امن قائم کرو فضا میں، اور پھر اس اجتماع کے لیے آ جاؤ، آ کے پھر مشورہ کر کے دیکھو کہ آگے کیا کرنا ہے۔ 196 سے ہم آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم